وہ سب بلال بھائی کو ایئرپورٹ چھوڑ کر ابھی ابھی آئے تھے۔ جلال اور منیہا گھر ہی رک گئے تھے، جبکہ انکل آنٹی آپی سید کے ساتھ فراز بھی گیا تھا۔ آتے ساتھ وہ ماما ماما کرتا اپنے کمرے کی جانب بھاگا تو منیہا کو اس کے ساتھ باہر آنا پڑا۔ منیہا بچے چائے بنا دو، انکل کو چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ آپ لوگ بیٹھے، میں بنا لاتی ہوں۔ وہ فراز کو وہیں چھوڑتی کچن میں چلی گئی۔ آپ ادھر کھیلو، اس نے گاڑیوں کی کلیکشن کے پاس فراز کو جلد آنے کے وعدے پر چھوڑا تھا۔ میں باہر کھیلتا ہوں۔ وہ بیرونی دروازے کے سامنے پورچ کے سامنے سیڑھیوں پر اپنی گاڑیاں لے کر چلا گیا تھا۔ ماما، میں بھائی، اسید نے بھی اپنی ماں کو فراز کے ساتھ جانے کا کہا تھا۔ یہ دیکھو، یہ بھی آپ کا بھائی ہے، آپ اس کو بھی کھلائیں۔ انہوں نے اسید کو اس کے پاس کھڑا کیا تھا جو کہ پیلی گاڑی پر بیٹھا ہوا تھا۔ نہیں، میرا بھائی نہیں، اس نے منہ بنا کر کہا۔ بھائی ہے آپ کا میری جان، ابھی تو ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ دونوں کھیلو۔ عثمان نے اس کا منہ چوما جس پر فراز نے ناگواری سے اپنا چہرہ رگڑا تھا۔ چلو شاباش میرا بیٹا، دونوں بھائی دوست بن جائیں۔ انہوں نے سید کو اس کے پاس چھوڑ دیا، مجبوراً ہی صحیح وہ خاموش ہو گیا تھا۔ منیہا نے چائے بنائی اور ساتھ ہی نگٹس فرائی کرنے لگی۔ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ بلال بھائی کے جانے کے بعد سے آنٹی نے رو رو کر حال برا کیا ہوا تھا۔ بڑی اولاد ہمیشہ ماؤں کی آل ٹائم فیورٹ ہوتی ہے۔ فراز بھاگتا ہوا آیا تھا اور آتے ساتھ وہ پاپا کے پاس رکا تھا۔ پاپا، یہ کس کا گھر ہے؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے کریم الوی کا چہرہ تھام رکھا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ حیران ہوئے تھے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ وہ گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ گھر؟ یہ میرے بیٹے کا گھر ہے، اور کس کا ہے؟ اپنی دانست میں انہوں نے بہترین جواب دیا تھا، اور وہ فراز کو پسند بھی آیا تھا۔ یہ میرا گھر ہے، اسید کا گھر کون سا ہے تو؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے تسلی کر رہا تھا۔ ہاں، یہ میرے بیٹے فراز کا گھر ہے۔ اسید کا گھر تو دور ہے نا، وہ تو پلین پر بیٹھ کر آئے ہیں۔ انہوں نے اس کا منہ چوما تھا جس کی عجیب و غریب فکریں تھیں۔ 3 سال کے بچے کو یہ فکر تھی کہ یہ گھر کس کا تھا۔ اسید پلین پر بیٹھ کر گھر جاتا ہے، بڑے والے پلین پر اڑتا ہے پلین۔ وہ کانے جوڑ رہا تھا۔ کریم صاحب اس کی ذہانت پر فخریہ ہنسے تھے۔ ہاں بالکل، پلین پر بیٹھ کر جب آپ کے پاپا ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ بھی جانا ان کے گھر۔ عجیب ہی باتیں کرتا ہے یہ، انہوں نے ہنس کر تبصرہ کیا تھا۔ پھر وہ بیوی کو سمجھانے میں لگ گئے۔ عثمان کا سر دبا رہی تھی۔ فراز کدھر ہے؟ جلال کو رونے کی آواز سنائی دی تو وہ بھی اپنے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ یہ ادھر کھیل رہا تھا، جواب عثمان آپی نے دیا تھا۔ رو کون رہا ہے؟ ٹھہرو میں دیکھتی ہوں۔ وہ بھی بھاگی تھی۔ باہر کوئی بلک بلک کر رو رہا تھا اور یقیناً وہ فراز نہیں تھا، کیونکہ وہ گلا پھاڑ کر روتا تھا۔ چلو میں دیکھتی ہوں۔ وہ کسی خدشے کے تحت بھاگی تھی۔ جاؤ اپنے پاپا پاس چلے جاؤ۔ وہ پورچ کی سیڑھیاں اترتی سیڑھیوں پہ کھڑا بڑے پن سے مشورہ دے رہا تھا، جبکہ بلکتا ہوا سید بیرونی دروازے کی طرف الٹے پاؤں چلتا اس قدر فراز کے روب میں تھا کہ واقعی گھر سے باہر جا رہا تھا۔ پلین پر بیٹھ کے اپنے پاپا پاس گھر چلے جاؤ، وہ ساتھ ہاتھ کے اشارے سے بھی اسے سمجھا رہا تھا۔ فراز! انہوں نے چیخ کر اسے روکا تھا۔ جلال بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ ششدر تھی۔ سید رو رو کر باولا ہو رہا تھا۔ اپنے گھر جاؤ نا، وہ بیزار ہو کر بولا تھا۔ میرا بیٹا! انہوں نے بیرونی دروازے پر کھڑے سید کو اٹھایا تھا جو ان کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ فراز ایسے نہیں بولتے۔ جلال بھی اپنی جگہ حیران تھا۔ سید روئے جا رہا تھا۔ توبہ ہے، کتنا یہ رجڈ بچہ ہے تمہارا۔ آئی ایم سوری آپی، منیہا شرمندگی سے نیند میں کرنے والی ہو رہی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ وہ چہرے سے ہی شرمندہ لگ رہی تھی۔ انکل نے منیہا کی مبینہ ڈانٹ سے بچانے کے لیے فراز کو اپنے پاس بٹھا رکھا تھا، اور ابھی بھی وہ سید کو ماتھے پر بل ڈال کر منتقمانہ نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اچھا چلو کوئی نہیں، بچے لڑتے رہتے ہیں، انکل نے بیٹی کا غصہ کم کرنے کی نیت سے کہا۔ پاپا، اگر وہ اس کو گھر سے نکال دیتا تو؟ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں آج کل کیا حالات ہیں، میں کہاں ڈھونڈتی اسے؟ وہ صدماتی کیفیت میں بولی۔ اچھا اب اتنی بھی سر پر سوار نہ کرو، دونوں بچے ہی تو ہیں، اور ویسے بھی بچے ایک دوسرے سے جیلس ہوتے ہی ہیں۔ وہ پوتے کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے۔ پاپا، اس حد تک کوئی نہیں کرتا، اس کو لوگوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، ورنہ ساری زندگی یہ یہی کچھ کرتا رہے گا۔ لاڈلے بھائی کا بیٹا بے شک انہیں عزیز تھا، مگر اپنے بچے سے زیادہ عزیز تو نہیں تھا، اسی لیے وہ شوقی ہو رہی تھی۔ مجھے تو لگا تھا یہ جلال سے دور رہا ہے تو کچھ مختلف ہوگا، مگر یہ تو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔
پہلے باپ ہمیں پاپا کے پاس بھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا اور اب بیٹا گھر سے نکال رہا ہے۔ یہ انہوں نے منیہا کو سنایا تھا جو مزید خجل ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اتنا شرمندہ ہوئی تھی، وہ بھی اپنے ہی لاڈلے کی وجہ سے جو ابھی بھی بالکل شرمندہ نہیں تھا۔ منیہا نے دانستہ اسے نظر انداز کیا تھا جس طرح وہ تنا ہوا بیٹھا تھا۔ اگر منیہا اسے کچھ کہتی بھی تو یقیناً وہ آگے سے بدتمیزی ہی کرتا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ منیہا نے تشویش سے فراز کو دیکھا۔ اچھا توبہ ہے، آپ بھی بس کر دیں، بچہ ہے وہ۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں کہ آپ کو واقعی نکال دیا ہے اس نے۔ منیہا کو یوں خواہ میں شرمندہ ہوتے دیکھ کر وہ پہلی دفعہ بولا تھا، ساتھ ہی اسے گورا بھی تھا۔ بھائی جو حالات ہیں نا، اس نے واقعی کل کو یہی کرنا ہے۔ جب سے ہم آئے ہیں میرے بچے کو ڈرا کر رکھا ہوا ہے اس نے۔ انہوں نے سید کو پیار کیا جو اب بھی خوفزدہ نظروں سے فراز کو دیکھ رہا تھا جو کسی سے بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ اچھا بس کر دو عثمان، اور تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، یہ گھر فراز کا ہے تو اس کے ساتھ دوستی کر کے رہے۔ کریم صاحب کے پوتے کو پسیلی چہرہ دیکھ کر اسے گود میں اٹھا لیا تھا، پھر اسے گدگدانے لگے مگر وہ ہنس ہی نہیں رہا تھا۔ میری جان، یہ اس کی ماما کے پاپا کا گھر ہے نا، گیسٹ ہے، آپ بھی تو سلمان ابو کے گھر جاتے ہو، سید بھی ملنے آیا ہے، پھر چلا جائے گا، آپ اس سے دوستی کر لو نا۔ انہوں نے اسے پیار سے نارمل کرنا چاہا تھا، اپنے گھر جائے نا، اپنے بابا پاس جائے نا۔ وہ اتنے غصے سے بولا تھا کہ کریم صاحب نے مصنوعی خوف کے تاثرات چہرے پر سجا لیے۔ دیکھ لیا کس طرح سے اس کو برا لگ رہا ہے ہمارا یہاں آنا۔ اس وقت وہ اٹیک کر رہی تھی، منیہا معافی تلافی کر رہی تھی، جبکہ کریم صاحب اور جلال سچویشن کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرا تو نہیں خیال کہ یہ تم لوگ کو نیکسٹ بیبی کی بھی اجازت دے گا، اس کو سمجھاؤ ورنہ پھر ساری زندگی اسے ہی لے کر پھرتے رہنا۔ انہیں فکر تھی کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کچھ شیئر نہیں کر سکے گا۔ منیہا کا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا جبکہ جلال نے جواب دینا ضروری سمجھا تھا، ہاں ہم نے کون سا پوری فوج پیدا کرنی ہے، اسی کو لے کر پھرتے رہیں گے۔ وہ اپنے حساب سے جواب دے رہا تھا، حالانکہ اس وقت ایسے کسی جواب کی ضرورت نہیں تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ منیہا اس وقت سے گھور بھی نہیں سکتی تھی۔ اچھا کوئی نہیں، اب بات کو ختم کرو، بچے لڑتے رہتے ہیں۔ انکل نے دونوں بہن بھائیوں کو بات بڑھاتے دیکھ کر ٹوکا تھا، جب بچہ ہوگا دیکھا جائے گا، ویسے بھی ایک بہن تو لینی ہے فراز نے۔ انہوں نے اس کے تاثرات جانچنے چاہے تھے اور منیہا اس طرح عام چلتی فیملی پلاننگ پر اش کر اٹھی تھی۔ آپ اس کو نہ اٹھائیں، اس کو پلین پر بٹھا دیں۔ وہ شعلے برساتی آنکھوں کے ساتھ سید کو دیکھ رہا تھا۔ منیہا نے اس کا غصیلا چہرہ پریشانی سے دیکھا جس کے حواس پہ سید کی موجودگی سوار ہو چکی تھی۔ فراز ادھر آئے، میرے ساتھ چلیں کمرے میں، منیہا نے اسے سپاٹ انداز میں پکارا تھا۔ ایک پل کو اس نے انہیں نگاہوں سے ماں کو دیکھا، پھر اس کی نگاہوں کا تاثر بدلا تھا۔ میں نہیں جاتا، اور اب اس کا انداز بھی قدرے نارمل تھا۔ غصہ بہت حد تک کم ہو چکا تھا۔ ماما آپ کو ایک اچھی سی سٹوری بھی سنائیں گی، اور آپ کی گاڑیاں بھی باہر پڑی ہیں، وہ بھی اٹھائیں۔ اس نے اسے موقع سے بمشکل ہٹایا تھا۔ منیہا اب ڈانٹنا مت اس کو۔ جلال کو فکر ہو رہی تھی، وہ انسنا کر کے اس کی گاڑیاں سمیٹ کر اسے کمرے میں لے گئی تھی۔ میرا گھر ہے نا، پاپا میرے ہیں نا۔ وہ اکیلا ہوتے ہی ماں کو وضاحتیں دے رہا تھا۔ مبادا منیہا اسے ڈانٹنا ہی نہ شروع کر دے، لیکن فراز ایسے تو نہیں کرتے نا، اس نے خفگی سے کہا تھا۔ سید اپنے پاس جائے نا، دور اپنے گھر۔ وہ بھی خفا سا منہ بنا کر اب منیہا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا، جان بوجھ کر اس کا نام بھی غلط پکار رہا تھا، سید نہیں سید، اور وہ آپ کی وہ ہے نا، بابا کی بہن ہے نا، ایسے تو نہیں بولتے نا۔ وہ چپ رہا تھا مگر اس کی بات سے اتفاق نہ ہونا اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ اور سید تو بیبی ہے، آپ بیبی کے ساتھ ایسے تو نہیں کرتے نا۔ میں نہیں لیتا، گندے بیبی، اپنی ماما پاس کھیلے نا، میں مارتا ہوں۔ وہ دہشت پھیلا رہا تھا۔ منیہا کی ہنسی بمشکل رک سکی۔ نہیں میرا بیبی نہیں مارتا، فراز تو میرا بیبی ہے، اس نے اسے پچکارنا چاہا۔ اس وقت وہ غصے کا جواب غصے سے دیتا، ماما تم گندے بیبی نہ لو، وہ اب ماں کو سمجھا رہا تھا۔ منیہا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہر جگہ اسے مشورے نہ جانے کیوں دیے جا رہے تھے، پہلے آپ ہی، پھر پاپا، اور اب فراز۔ ٹھیک ہے جی، میں بیبی نہیں لوں گی، کوئی اور حکم؟ وہ سر تسلیم میں خم کر رہی تھی۔ میں آپ کا بیبی ہوں نا، پاپا بیبی نہیں لیتے۔ وہ اسے پریشانی سے بچانے کے لیے تسلی دے رہا تھا، مبادا وہ مایوس نہ ہو جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، بابا بھی نہیں لیں گے، مگر اب آپ سید کے ساتھ لڑیں گے نہیں۔ ماما میں سید کو نہیں دیکھتا، میں نہیں لڑتا، سید گندا بیبی ہے۔
وہ اب خود معصوم بن کر سارا الزام اسیت پر رکھ رہا تھا۔ تم دونوں باپ بیٹا شریف ہو، باقی ساری دنیا خراب ہے۔ ماما، اسیت کی ماما سے نہ بولو۔ کچھ یاد آنے پر وہ ماں کو سمجھا رہا تھا کہ اسے اسیت کی ماں سے بھی دور رہنا چاہیے۔ کیوں؟ منیہا کی کیوں حیرت زدہ تھی۔ اسیت کی ماما گندی ہے، اسیت کی ماما سے نہ بولو۔ اس کی آج تک جرأت نہیں ہوئی تھی کہ اپنے ماں باپ کو بتا سکتی کہ کس سے بات کرو اور کس سے نہ کرو، مگر اس کا 3 سالہ بیٹا اسے سمجھا رہا تھا۔ نہ جانے اسے تربیت کی ضرورت تھی یا فراز کو۔ ایسے نہیں بولتے، اسیت کی ماما تو آپ کی پھپھو ہیں۔ نہیں، وہ اونچا اونچا بولتی ہیں۔ وہ اپنے موقف پر قائم تھا، دلیلیں دے رہا تھا۔ منیہا ششدر تھی۔ اس کے خیال میں عورت کا اونچا بولنا بھی ایک برائی تھی۔ یا اللہ، میں کیسے تمیز سکھاؤں گی اس کو۔ اس کا ذہن پریشان ہو گیا تھا۔ جلال بھی کمرے میں آ چکا تھا اور آج ان کی صلح بھی ہو گئی تھی اور اس نے جلال کو سرجری کے لیے راضی بھی کر لیا تھا۔ وہ شاید سن چکا تھا۔ ایسے نہیں بولتے فراز۔ بابا، میں آپ کا بیبی ہوں۔ اس نے دونوں ماں باپ کو ایک موقف پر دیکھ کر بات بدلنا مناسب سمجھا۔ ہاں، فراز میرا بیبی ہے اور یہ میرا دوست بھی ہے اور یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ منیہا فکر مند بیٹھی، چپ بیٹھی تھی۔ کچھ دیر وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے۔ منیہا، مجھے سمجھ نہیں آتی، لوگ 5 بچے کیوں پیدا کرتے ہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں بچوں کی لائن لگانے کے بجائے ایک بچے پر ہی توجہ دینا بہتر ہوتا ہے۔ نہ جانے کس بات پر اس نے نتیجہ خاص کیا تھا، مگر منیہا تو بھری بیٹھی تھی۔ توپوں کا رخ اس کی طرف ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم یہ فیملی پلاننگ ہر جگہ لے کر کیوں بیٹھ جاتے ہو۔ وہ دھاڑی تھی۔ ایک پل کو جلال سہم گیا تھا۔ جلال، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی ہے سب کے سامنے یہ سب ڈسکس کرتے ہوئے؟ توبہ ہے، میں تو ایسے ہی ایک بات کر رہا تھا۔ وہ اس رد عمل پر سخت بدمزہ ہوا تھا۔ یہ ایک بات تمہیں لاؤنج میں کرنے کا خیال کیوں آتا ہے؟ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ اچھا، آئندہ لاؤنج میں نہیں کروں گا۔ اور تمہیں کیا جن پڑتے ہیں، ایک دم ڈرا دیتی ہو۔ وہ واقعی ڈر گیا تھا۔ منیہا نے بے بسی سے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ شاید مرنے کے بعد دوبارہ بھی پیدا ہوتی تو ان دونوں کے ساتھ پوری نہیں ہو سکتی تھی۔